بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز مریض کس شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو شخص کھڑے ہونے سے حقیقتاً عاجز ہو کہ کھڑے ہوتے ہی گر جائے، یا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، یا حکماً اس کے لیے قیام موجب مشقت ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، یا سر چکراتا ہو یا شدید تکلیف ہوتی ہو، تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے، اور قیام کا فریضہ اس سے ساقط ہے۔ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہے۔ جو شخص کسی وجہ سے سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو اس سے بھی نماز میں قیام کا فریضہ ساقط ہے۔ اس کے لیے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھے گا تو خلاف اولا ہوگا، البتہ اگر وہ زمین پر نہ بیٹھ سکے تو اس کے لیے کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ سلسل بول والے مریض کا حکم۔ اگر مسلسل پیشاب کے قطرات جاری رہنے والے مریض کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں یہ عارضہ لاحق ہوتا ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس سے حفاظت رہتی ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں روزے میں ضعف کا خطرہ۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی حالت میں یہ محسوس کرے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا بھاری پڑ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز بلکہ ضروری ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گا۔ کھڑے ہونے میں قراءت سے عاجزی۔ اگر کسی شخص کو مثلا سانس پھولنے کا مرض ہے اور حالت یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو قراءت کا فریضہ نہیں ادا کر سکتا، جبکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کیفیت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں قیام سے عاجزی۔ اگر کسی شخص کی حالت یہ ہے کہ پیدل چل کر مسجد جائے تو وہاں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ گھر میں قیام پر قادر ہے، تو ایسے شخص کے لیے مسجد جانے کے بجائے گھر میں کھڑے ہو کر تنہا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سلسل بول والا کسی بھی حالت میں مرض سے محفوظ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مسلسل پیشاب کے قطرات آنے میں مبتلا ہے اور کھڑے بیٹھے کسی بھی حالت میں مرض کا انقطاع نہیں ہوتا تو ایسے مریض سے قیام ساقط نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور حسب ضابطہ معذورین کے حکم میں ہوگا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشمن کا خطرہ۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ گر جائے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دشمن کے دیکھ لینے اور پھر نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بارش یا کیچڑ کی وجہ سے تنگ خیمے میں بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر بارش شدید ہو یا کیچڑ کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو اور خیمہ اتنا تنگ ہو کہ اس میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھی جا سکے، اور اس کے علاوہ نماز کے لیے کوئی جگہ مہیا نہ ہو، تو ایسی صورت میں خیمے میں بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔
مریض کا سواری پر نماز پڑھنا۔ اگر مریض سواری پر سوار ہو اور وہ خود نہ اتر سکتا ہو اور کوئی اسے اتارنے والا بھی نہ ہو تو ایسے مریض کے لیے سواری پر بیٹھے بیٹھے فریضہ ادا کرنا درست ہے۔ مریض کس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے؟ مریض جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ اگر زیادہ کلفت نہ ہو تو تشہد کی ہیئت کی طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ جو شخص کچھ دیر کھڑے ہونے پر قادر ہو وہ کیا کرے؟ جس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے کھڑے ہونے اور قرأت کرنے پر قادر ہے لیکن دیر تک نہیں کھڑا رہ سکتا، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ جتنی دیر تک کھڑا رہ سکے کھڑا ہو، اور جب کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ جائے۔ ایسا شخص اگر بالکل کھڑا نہ ہو تو اس کی نماز صحیح نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو ٹیک لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہو، اگر کوئی شخص بلا سہارے کھڑے ہونے پر تو قدرت نہ رکھے لیکن سہارے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، مثلا دیوار، لاٹھی یا کسی خادم کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ اس کی نماز بیٹھ کر ادا نہ ہوگی۔ اشارے سے نماز پڑھنے والا رکوع سجدے کیسے کرے؟ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے والا سر جھکا کر رکوع اور سجدہ کرے گا اور سجدے میں رکوع کی حالت سے زیادہ سر کو جھکائے گا۔ اس حالت میں سجدے کی صحت کے لیے سرین کا اٹھانا لازم نہیں ہے۔ مریض کا زمین پر رکھی ہوئی کسی چیز پر سجدہ کرنا۔ جو شخص سپاٹ زمین پر سجدہ کرنے سے کسی وجہ سے قادر نہ ہو اور وہ کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے، تو اگر وہ چیز سخت اور ٹھوس ہے اور اس کی اونچائی 2 اینٹ سے زیادہ نہیں تو اس کو حقیقتاً سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور اسے سجدہ کرنے سے معذور قرار نہیں دیں گے، اور اسی طرح سجدہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، مثلا نرم تکیہ یا گدی وغیرہ ہے، تو اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ گویا اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے ہی اس کو سجدے کا اشارہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، خواہ پیشانی اس چیز پر ٹکے یا نہ ٹکے، اور وہ سجدہ کرنے سے معذورین کے حکم میں ہوگا جبکہ وہ ٹھوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ بیٹھنے سے معذور شخص نماز کیسے پڑھے؟ جو شخص کسی طرح بھی بیٹھنے پر قادر نہ رہے، یعنی تکیہ وغیرہ کے سہارے سے بھی بیٹھ نہ سکے، تو ایسا شخص لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، اور اس کے لیے درجے ذیل 2 طرح کی ہیئت اپنانا درست ہے۔ نمبر 1، افضل یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر کے گھٹنے کھڑے کر لیں اور سر کے نیچے تکیہ لگا دیا جائے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور پھر گردن کے اشارے سے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کو کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور دائیں کروٹ پر لٹانا افضل ہے۔